بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن رشد و ہدایت ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راشد و ہادی۔ قرآن حق و صداقت کے لیے دعوت و پیغام ہے اور رسول اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے داعی اور پیغمبر۔ اس لیے قرآن کا ہر ایک جملہ اور اس کی ہر ایک آیت کسی نہ کسی حیثیت میں ذات اقدس صفات سے تعلق رکھتی ہے۔ بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا پرست انسانوں کے لیے مبشر و بشیر و فتن، جو مفسدوں، کافروں اور مشرکوں کے لیے منذر و نذیر ہیں۔ روز قیامت صادق و کاذب دونوں پر شاہد و شہید ہیں۔ چشم حق بین اور گوش حق نیوش کے لیے ناسا ہیں، رائے حق سے بھٹکے ہوئوں کے لیے ہادی اور اللہ کے بھاگے ہوئوں کے لیے دائی ہیں۔ ان کا وجود رحمت ہے کائنات عالم کے لیے اور ان کی ہستی نظام کائنات کے لیے نعمت ہے۔ جہل و شرک کے لیے نور ہیں اور پیغام الہی کے لیے نبی و رسول ہی مصائب و علام میں عزیز ہیں۔ نوع انسانی کے ہر ایک گوشہ حیات کے لیے رؤوف الرحیم ہے۔ ان کی صدا صدائے حق ہے اور ان کی ذات صادق الامین ہے۔ قرآن اللہ کا آخری پیغام ہے، اس لیے وہ خاتم النبیین ہے۔ ان کی بسط عالمگیر ہے، اس لیے طہ و یاسین ہے اور آسمان نبوت کے سراج منیر ہیں اور کائنات رسالت کے بشیر و نذیر۔ عالم ادیان و ملل کی سلطانی کے باوجود گدائے کملی پوش ہیں، اس لیے مزمل ہیں و مدثر ہیں۔ اللہ پر توکل ان کا شعار ہے، اس لیے متوکل ان کا وصف عالی وقار ہے اور وہ اللہ برحق کے برگزیدہ ہیں۔ بارگاہ الہی میں ابرار و مقربین سے بھی زیادہ مصطفی، مجتبی، نیکوکار و صالحین کے لیے الشافی المشفین اور ہر ایک شعبہ حیات میں الصادق المصدقین ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور وہ وقت یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے عہد دیا کہ میں تم کو جو کچھ کتاب اور حکمت عطا کروں، اور پھر تمہارے پاس وہ پیغمبر آئے جو ان کتابوں کی تصدیق کرتا ہو جو تمہارے پاس ہیں، تم ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا۔ پھر اللہ نے فرمایا، کیا تم اس عہد کا اقرار کرتے ہو اور اس کو میرا اہم عہد سمجھ کر قبول کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا، بے شک ہم اقرار کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، اب تم اس عہد پر گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ بنتا ہوں۔ ابتدا میں ایسا تھا کہ لوگ الگ الگ گروہوں میں بٹے ہوئے نہیں تھے، ایک ہی قوم و جماعت تھے۔ پھر ایسا ہوا کہ بہم دیگر مختلف ہو گئے اور الگ الگ ٹولیاں بن گئیں۔ اللہ نے یک کے بعد دیگر نبیوں کو محبوس کیا، وہ ایمان و عمل کی برکتوں کی بشارت دیتے اور انکار و بدعملی کے نتائج سے ڈراتے تھے۔ ان کے نزدیک ان کے ساتھ کتاب الہی نازل کی گئی تاکہ جن باتوں میں لوگ اختلاف کرنے لگے تھے ان میں وہ فیصلہ کر دینے والی ہو اور تمام لوگوں کو رائے حق پر متحد کر دے۔ جو لوگ باہم دیگر مختلف ہوئے تو اس لیے نہیں ہوئے کہ ہدایت سے محروم اور حقیقت سے بے خبر تھے، نہیں، وحی الہی کے واضح کام ان کے سامنے تھے، مگر پھر بھی محض آپس کی ضد اور مخالفت سے اختلاف کرنے لگے تھے۔ بالآخر اللہ نے ایمان والوں کو دین کی وہ حقیقت دکھا دی جس میں لوگ مختلف ہو رہے تھے، اور اللہ جسے چاہتا ہے دین کی سیدھی راہ دکھا دیتا ہے۔ اللہ کا فرمان، پس میں ان کے لیے رحمت لکھ دوں گا جو میرے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کریں گے، کہ وہ نبی امی ہوگا، یعنی دنیا کے سلسلہ تعلیم و معلم کے لحاظ سے ان پڑھ ہوگا، اور اس کے ظہور کی خبر وہ اپنے یہاں تورات اور انجیل میں لکھی پائیں گے۔ وہ انہیں نیکی کا حکم دے گا اور برائی سے روکے گا، اور پسندیدہ چیزیں حلال کرے گا اور گندی چیزیں حرام ٹھہرائے گا، اور اس بوجھ سے نجات دے گا جس کے تلے وہ دبے ہوں گے، اور ان پھندوں سے نکالے گا جن میں گرفتار ہوں گے۔ تو جو لوگ ان پر ایمان لائے ان کے مخالفوں کے لیے روک ہوئے، رائے حق میں اس کی مدد کی اور اس روشنی کے پیچھے ہوئے جو اس کے ساتھ بھیجی گئی ہے، یعنی قرآن، سو وہی ہیں جو کامیابی پانے والے ہیں۔ اے پیغمبر،
تم لوگوں سے کہو اے افراد نسل انسانی، میں تم سب کی طرف اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں۔ وہ اللہ کے آسمانوں کی اور زمینوں کی بادشاہت اسی کے لیے ہے، کوئی معبود نہیں مگر وہی ایک ذات، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، پس اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول اور نبی امی پہ کہ اللہ اور اس کے کلمات یعنی اس کی تمام کتابوں پر ایمان رکھتا ہے، اس کی پیروی کرو تاکہ کامیابی کی راہ تم پر کھل جائے۔ اللہ برتر کی صداقت و ہدایت کا پیغام نور ہدایت بن کر سینہ سے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شکل میں نمودار ہوا اور صراط الشہیر پر اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں طلعت افروز ہوا، اور فرعون پر اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رخ انور بن کر جلوہ گر ہوا۔ جب اس کی کرنیں کائنات کے چار جانب پھیلیں تو تمام عالم انسانی کو روشن و منور بنا دیا، اور ظلمت، شرک و کفر کو مٹا کر نور توحید سے ہر گوشہ عالم کو تاباں و درخشاں کر دیا۔ جزاک اللہ۔